السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید آپ کا آج کے ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور تعلیمی اداروں کی بندش۔ ناظرین، آج کل کی جو صورتحال ہے ملک کی، جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی تعلیمی اداروں کو فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ آخری حل ہو کہ اسی حل سے جو ہے ملک کے حالات ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملک کے تمام تر اسٹوڈنٹس کا جو تعلیمی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے وہ آنے والے مستقبل کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو آج اسی موضوع پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا ان کو کس طرح سے جو ہے سپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر، جو کہ مسلم وومن لیگ اسلام آباد کی جنرل سیکرٹری ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میڈم، جب ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوراً سے تعلیمی اداروں کو بند کرنا ایک فوری حل کے طور پہ سامنے آتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کس حد تک جو ہے ٹھیک ہے یا کس حد تک یہ نقصان پہنچا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے فیوچر کو؟ بہت شکریہ صوبیہ، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے متوجہ کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ہی قیمتیں تھوڑا سا اوپر جاتی ہیں اور ساتھ ہی تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عالمی نوعیت کا بحران ہے جو کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حکمت عملی کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن سکولز اور کالجز وغیرہ بند نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے مد مقابل میں کوئی بہت اچھا یعنی کہ کام ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ جاری ساری رہے۔ اور اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو پہلو ہیں، ایک مثبت پہلو بھی ہے اور ایک منفی پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو دیکھا جائے تو یہ کس لیے بند کیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، جس سے روڈس وغیرہ بھی بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بچوں کی حفاظت کے لیے اسکولز بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ بار بار اسکولز بند ہوتے رہیں گے تو تعلیم کے اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ تو یہ اثر کی وجہ سے بچے جو ہے وہ بہت پیچھے بھی جا سکتے ہیں، تعلیمی نظام خراب ہو سکتا ہے، تعلیم ویسے نہیں چل سکتی جیسے تسلسل کے ساتھ بچوں کو روزانہ جا کر اسکولس کے اندر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے کتنے ہی دیہی اور کم وسائل والے علاقوں کو دیکھا کہ جہاں پر گھروں کے اندر تعلیم بالکل بھی نہیں ہو سکتی اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ گھر کا ماحول بھی نہیں ہے اور وہ خود سے پڑھ بھی نہیں سکتے، تو ان کے لیے اسکول اور کالجز بہت ضروری ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے ساتھ حکمت عملی یہ اختیار کرنی چاہیے کہ یا تو آن لائن کلاسز ہوں، اور آن لائن کلاسز کے اندر بچوں کو بہت اچھے سے تعلیم دی جائے اور انہیں تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ بعض علاقوں کے اندر ٹرانسپورٹ بالکل بھی نہیں ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ آن لائن تعلیم اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جیسے کہ اسکولز میں جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ویک کے اندر 4 دن کی کلاسز رکھ لیں، بالکل، تو اس کے لیے آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بجائے ہم یہ سرکاری ٹرانسپورٹ کو زیادہ استعمال کریں، یہ زیادہ اچھا رہے گا ہمارے لیے۔ اچھا میڈم، یہ بھی ہے نا کہ چیزیں جو ہیں، حالات ہیں، وہ بچوں کے مائنڈ پہ بھی بہت اٹیک کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے گھر سے کسی بچے کی بات کروں تو میری بہن کے بچے ہیں، جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں اگر ہم ان پہ سختی بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑھ لو، ٹیوشن جاؤ، وہ نہیں پڑھ پاتے۔ بالکل، انہیں وہ چیزیں بے شک ہم گھنٹوں بٹھا کے بیٹھے رہیں تو وہ چیزیں انہیں یاد ہی نہیں ہوتی، بالکل وہ چیزیں وہ اس سیکوینس سے کر ہی نہیں پاتے جو ایک اسکول اور ڈیلی روٹین اور ایک برڈن ہوتا ہے، ایک ذمہ داری انہیں احساس ہوتی ہے۔ تو بچوں کے ذہن بھی کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بالکل ایسا بچے کوشش کر رہے ہیں وہ چیز پڑھنے کی، کرنے کی، لیکن وہ نہیں مینیج کر پا رہے۔ بالکل ایسا ہے جی، بالکل یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو کلاسز آن لائن ہیں، لیکن جو بچے آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے یا وہ اس طرح پک نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اسکولس آنا بہت ضروری ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال سے یہ فیسلٹیز بھی کسی کو میسر ہیں، آن لائن کلاسز لینا، ہر پیرنٹس یا بچے یہ چیزیں بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل دیہی علاقوں میں تو نہیں ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے اور ویسے وہ کلاسز نہیں لی جا سکتی۔
کہ ہمیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بجائے ہمیں سرکاری ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا چاہیے. ابھی حال ہی میں یہ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ پورے 1 ماہ کے لیے انہوں نے ٹرانسپورٹ کو بالکل فری کر دیا ہے. بچے، خواتین، بوڑھے، بڑے سارے جو ہے وہ فری ٹرانسپورٹ استعمال کر کے اپنا ہر کام جو ہے وہ خوبی انجام دے سکتے ہیں. میڈم ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی جو جماعت ہے یا جو ادارہ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. سوسائٹی میں بہت سارے جگہوں پر بہت سارے مسئلوں میں خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کے کام آ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج سوسائٹی میں، جو آج معاشرے میں ایک مسئلہ آن پڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ لوگوں کا ادارہ ان مسائل کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یا آپ لوگ کیا خاموش بیٹھے ہیں یا کوئی کام یا خدمت اس حوالے سے بھی عوام کی کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے صوبیہ. بالکل جیسے کہ ہمارا الحمدللہ جماعت کا کام خدمت خلق کا ہے. رمضان کے اندر بھی ہمارا پورے پاکستان کے اندر بہت اچھے طریقے سے خدمت خلق کا کام چلا، جس میں کہ صرف تراویح ہی نہیں ہے، صرف نماز پڑھانا ہی نہیں ہے، لوگوں کی مدد بھی کرنا، سحری افطاری بھی کروانا، اور اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف کے اندر جو خواتین بیٹھیں، جو مرد بیٹھے، ان کے لیے بہت اچھی سہولیات میسر کرنا. تو یہ پورے ملک کے اندر ایک اچھے طریقے کے ساتھ خدمت خلق کا کام کرنا. کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری پیش آئے تو الحمدللہ ہماری جماعت پیچھے نہیں ہٹتی. تو اسی طرح جس وقت قیمتوں میں اضافہ ہوا تو بہت پریشانی ہوئی، اور دیکھا گیا کہ لوگوں کے اندر بھی یہ پریشانی بہت زیادہ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کیا گیا وہ احتجاج کیے گئے. ہر ایک علاقے کے اندر ہماری جماعت کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا، پرامن احتجاج کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دوسرے دن ہی ہم نے دیکھا کہ 80 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی گئی. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا لایا عمل ہی ہے. لیکن دیکھیں احتجاج کرنے کی صورتیں آپ دیکھیں، امن کے ساتھ احتجاج کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. بالکل ماشاءاللہ میڈم، آپ کی جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے عوام کے لیے. اچھا میڈم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے یا پھر اس سے ہٹ کے بھی کئی مسائل ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں دھرنے ہو رہے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ، تو تعلیمی ادارے تو بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک نقصان پہنچ رہا ہے بچوں کے فیوچر کو، سب کو پتہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے تعلیمی اداروں کو بند کرنا، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، یا یہ مسائل کو حل کر رہے ہیں، یا یہ وقتی طور پہ ان کو کنٹرول کرنا ایک جی اچھا فیصلہ، ٹھیک ہے کر دیتے بند، یہ چیزیں تھم جائیں گی، کنٹرول ہو جائیں گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، سکولز کو بند کر دینا، اور یہ ایک وقتی یعنی کہ مسائل کو کنٹرول کرنا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک بہت اچھی حکمت عملی ہے اور اسی کو لے کر چلنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ وقتی طور پر تو کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے جو ہے وہ نتائج جنم لیتے ہیں، بہت آ جاتا ہے بچوں کی، خلا آ جاتا ہے، مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اشیاء ضرورت کو دیکھیں، وہ بہت زیادہ یعنی کہ ان کے نرخ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہر ایک چیز کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ بہت زیادہ مسائل اس سے جنم لیتے ہیں، اور قیمتوں میں اضافہ، اشیاء خرد جو کہ عام روٹین کی استعمال کرنے کی چیزیں ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کو صحیح منظم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا، وہ حکمت عملی ہمیں اپنانا ہوگی. تو اس میں متبادل ذرائع کو توانائی دینی ہے، فروغ دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے ہم نے، اور دوسرا یہ کہ پیداوار کو بڑھانا، اور تیسرا اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا، جس کے ذریعے سے ہم کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جی ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ صرف ایک معاشی مسئلہ ہے
بلکہ اس کی وجہ سے آج کا جو ہمارا طالب علم ہے، ہماری سوسائٹی کا جتنے بھی طالب علم ہیں، ان کے مستقبل پر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ چلو یہ چیز بند کر دی ہے، وہ بند کر دی ہے، مسائل حل ہو جائیں گے، کنٹرول ہو جائیں گے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ کافی حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے نتائج برے برے سامنے آتے ہیں. ناظرین، اگر میں بات کروں معاشرے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس پہ آواز اٹھانے والوں کی، تو ماشاءاللہ سے جو یہ ہماری جماعت ہے مسلم وومن لیگ اسلام آباد، یہ جماعت بہت اچھا کام کام اچھا کر رہی ہے، سوسائٹی میں آواز اٹھا رہی ہے. فار ایگزامپل، اگر آج کل پیٹرول کے حوالے سے مسائل چڑھ رہے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے احتجاج کی ہے، آواز اٹھائی ہے، اس میں لوگوں نے شرکت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں سوسائٹی میں جو خدمت کر رہی ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تو ہمیں بھی خاموش نہیں بیٹھنا، بالکل خاموش نہیں بیٹھنا. جہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کسی بھی چیز میں ناپ تول میں بن ہو رہی ہے، تو ہمیں وہاں پر بولنا ہے، تب جا کے انصاف ملے گا. کیونکہ پاکستان میں یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، روڈ پہ نہیں نکلیں گے، احتجاج نہیں کریں گے، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. تو آج کی اس گفتگو سے ہمیں یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ طالب علم جو ہیں ان کا نقصان کافی حد تک ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آواز اٹھانی پڑے گی. آواز دبائیں گے آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، آواز اٹھائیں گے آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ کو آپ کا حق بھی ملے گا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.